بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری جب بھی کسی بہن کی شادی ہوتی تو اماں بہن کے دوپٹے کے پلو میں کوئی چیز گرا لگا کر زور سے باندھ دیا کرتی اور کہتی اسے ہرگز کھول کر نہیں دیکھنا۔ شادی کی 3 راتوں تک اس دوپٹے کو شوہر کے پاؤں پر لپیٹنے کی کوشش کرنا، اگر نہ کیا تو تم بیوہ ہو سکتی ہو۔ یوں میری بہنیں ہمیشہ اماں کی بات پر عمل لازمی کیا کرتی، اور جب اماں نے میری شادی کی تو میں نے یہ سب مذاق سمجھا اور رخصتی سے 5 منٹ پہلے ہی اس گرا کو کھولا تو میری چیخیں نکل گئی، کیونکہ اس میں تو ایک دن میں یوں ہی چہل قدمی کر رہی تھی جب میری نظر والدہ کے کمرے پر پڑی تو نہ جانے کیوں دل دہل سا گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہاں ان کے علاوہ کوئی اور بھی وہاں ہے۔ میں بے اختیار ہی ان کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ کھڑکی کھلی تھی مگر تھوڑی سی۔ جب میری نظر پڑی تو میرا نام الشبہ ہے۔ میری 5 بہنیں تھیں، میں ان سب سے چھوٹی ہوں، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے۔ میرے والد اکثر ہی گھر سے باہر آیا کرتے، جب گھر آتے والدہ اور ان کی لڑائی ہوتی جس کی بدولت وہ گھر آنا پسند نہیں کیا کرتے۔ ایسا کیوں ہوتا تھا یہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا تھا اور نہ ہی کسی میں پوچھنے کی ہمت تھی۔ میری والدہ ایک کمرے میں بند رہتی اور ہر وقت وہیں رہتی، صرف کھانا کھانے ہی باہر نکلتی۔ سارا دن ساری رات وہ اندر نہ جانے کیا کرتی، اور میں حیرت سے رہتی کہ کیسے کوئی سارا دن ایک جگہ میں بند رہ سکتا ہے۔ میں کئی دفعہ اس کمرے کی جانب گئی کہ دیکھ سکوں کہ وہ اندر کیا کرتی۔ ایسا کون سا کام ہے جو انہیں اس قدر مصروف رکھتا ہے؟ یہی سوچ مجھے ان کے کمرے میں جانے پر مجبور کیا کرتی، اور ہمیشہ میں حیران رہ جاتی کہ میرے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی والدہ باہر آ جاتی۔ آج میں پھر سے وہاں جانے کا ارادہ کرتی۔ کمرے میں ٹہر رہی تھی کہ میری سوچ کا مرکز وہاں جانا تھا۔ میں مسلسل سوچ رہی تھی کہ کیسے وہاں جاؤں جس سے والدہ کو خبر نہ ہو۔ آخر کیسے وہ جان لیتی ہیں کہ ان کی طرف کوئی آ رہا ہے۔ میں کافی دیر سے کمرے میں تھی، جب مجھ سے بڑی بہن کمرے میں آئی۔ میں اسے دیکھتی بیڈ پر بیٹھ گئی، کیونکہ اگر ٹہلتی رہتی تو وہ مجھے دیکھ کر پریشان ہو جاتی۔ وہ سامنے رک گئی اور مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ میں اس کے یوں دیکھنے پر حیران ہوئی۔ الشبہ، کیا تم نے بھی والدہ کی طرح کمرے میں بند رہنا شروع کر دیا ہے؟ کیا تمہیں تنہا رہنے کی عادت ہونے لگی ہے؟ وہ میرے سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں ویران تھیں۔ میں اٹھ کر اس کے مقابل کھڑے ہو گئے۔ نہیں حیا، میں بھلا کیوں خود کو کمرے میں قید کروں گی؟ آپ سب ہوتے ہوئے بھلا مجھے کیا ضرورت ہے تنہائی کاٹنے کی؟ وہ تو بس میرے سر میں درد تھا اس لیے یہاں تھی، اور میں تو ایسے ہی کچھ سوچ رہی تھی۔ تم بتاؤ، کچھ کام تھا؟ میں نے پیار سے بتاتے آخر میں بات بدل ڈالی تھی۔ میں جانتی تھی میری بہنیں مجھ سمیت والد اور والدہ کے جھگڑے سے پریشان رہا کرتی، اور اس سے زیادہ تکلیف ہمیں والدہ کے یوں اکیلے کمرے میں بند رہنے پر ہوتی۔ وہ ہم سے کچھ بھی نہ کہتی، ہر وقت گمسم سے رہتی۔ پھر چاہے ہم ان کے سامنے ہی ہوں، وہ ایسے ہوتی جیسے تنہا بیٹھی ہو، کچھ بات نہ کرتی، وہ خاموشی سے بیٹھی رہتی۔ الشبہ، تم کمرے میں بند مت رہا کرو، مجھے فکر ہوتی ہے کہ کہیں تمہیں بھی والدہ کی طرح تنہا رہنے کی عادت نہ ہو جائے۔ وہ مجھے گلے لگائے ہوئے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو باہر چلتے ہیں۔ میں اسے لے کر کمرے سے نکل گئی۔ کچن میں میری 3 بہنیں کھانے کی تیاری کر رہی تھیں اور باقی ایک بھی وہیں بیٹھی تھی۔ میں بھی حیا کو لیتی وہیں بیٹھ گئی اور ان سے باتیں کرنے لگی۔ ابھی کچھ دیر ہوئی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی، تو اس سے پہلے کوئی اور دروازے کی طرف جاتا میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ میں دیکھتی ہوں۔ دروازے پر کھڑے ہوتے میں نے ہمیشہ کی طرح پہلے پوچھا کہ کون ہے؟ میں ہوں، دروازہ کھولو بیٹا۔ والد صاحب کی آواز پر میں نے جھٹ سے دروازہ کھولا۔ مجھے ہمیشہ ان کے آنے پر خوشی ہوتی، میری ان سے محبت تھی۔ ابھی بھی میں خوش ہو رہی تھی کہ وہ آئے ہیں۔ میں مسکراتے ہوئے ان کے سینے سے لگی تو انہوں نے پیار سے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ ہم سب سے بہت محبت کیا کرتے تھے، ہماری ہر چیز کا خیال رکھتے، مگر پھر بھی والدہ ان سے راضی نہ ہوتی، اور ایسا کیوں ہوتا یہ ہم نہیں معلوم تھا۔ تمہاری باقی بہنیں کہاں ہیں؟ انہوں نے اندر آتے ہی پوچھا۔ اندر ہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں۔ میرے بتانے پر وہ مسکرائے۔ ان سب سے بھی وہ ویسے ہی ملے جیسے مجھ سے ملے تھے۔ ہم سب بہنیں ان کے پاس ہیں جب والدہ وہاں آ گئیں، اور پھر انہوں نے ہمیشہ کی طرح والد صاحب کو جانے کا کہا، جس پر تھوڑی دیر تک وہ بحث کرتے رہے۔ پھر والدہ کے آگے ہار مانتے ایک بار پھر ہم سب کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے چلے گئے۔ دوبارہ یہ شخص یہاں آئے بھی تو دروازہ مت کھولنا، والدہ نے غصے سے کہا۔ مگر کیوں والدہ؟ وہ ہمارے والد ہیں، ہم سے مل سکتے ہیں، ان کو کسی کی اجازت درکار نہیں ہے ہمیں ملنے کے لیے۔ مجھے ان کی بات پسند نہ آئی تو جلدی سے پوچھ بیٹھی، جس پر وہ غصے سے مجھے گھورنے لگی۔ چھوٹی ہو تم ابھی الشبہ، نہیں سمجھ سکو گی، اس لیے دور رہو ان سب معاملات سے۔ حیا، کھانا بن جائے تو مجھے بتا دینا۔ اتنا کہہ کر وہ دوبارہ کمرے میں چلی گئی۔ آپ ہی والدہ ایسا کیوں کرتی؟
آپ تو بڑی ہیں، آپ ہی بتا دیں۔ اس بار میں نے سوال بڑی بہن سے کیا، جس پر وہ رخ موڑ کر کام کرنے لگی۔ جب کافی دیر تک انہوں نے جواب نہیں دیا تو میں واپس کمرے میں آ گئی۔ اب مجھے پتہ لگوانا تھا کہ وہ ایسی کیوں ہیں۔ دماغ تیزی سے چل رہا تھا مگر کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں کمرے سے نکلتی بہت احتیاط سے قدم رکھتی، والدہ کے کمرے کی جانب جا رہی تھی، قدم اتنے آہستہ رکھتی کہ مجھے خود بھی ان کی آواز نہیں آ رہی تھی، مگر پھر بھی والدہ کمرے سے نکل آئی اور مجھے غصے سے گھورنے لگی۔ تم سدھرو گی نہیں الشبہ، اس لیے کسی دن نقصان اٹھاؤ گی۔ مجھ پر برستی وہ اپنا غصہ اتارنے لگیں اور واپس چلی گئی۔ مجھے شدت سے رونا آ رہا تھا۔ میں وہاں سے چلی آئی۔ اسی طرح دن گزر رہے تھے، والدہ کا وہی معمول رہا، مگر اس دن کے بعد والد صاحب نہ آئے۔ پھر ایک دن اچانک ہی والد صاحب آئے اور آتے ہی ہم سب سے کہنے لگے، تم میں سے کسی کو میرے ساتھ چلنا ہے تو بتاؤ، میں آج کے بعد یہاں نہیں آؤں گا۔ وہ قدر غصے سے بولے تو ہم سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اس سے پہلے ہم کچھ کہتے ہیں والدہ نے منع کر دیا اور انہیں ہم سے ایسی امید رکھنے سے باز رہنے کا کہا۔ ایک بات یاد رکھنا، تم سب کبھی اگر تمہاری ماں تمہیں کچھ ایسا کرنے کو کہے جو عجیب ہو، تمہیں عجیب لگے، جس پر دل نہ مانے، تو وہ کام ہرگز نہ کرنا، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ اللہ پر یقین رکھ کر چلنا۔ میری پیاری شہزادیوں، کبھی اپنی ماں پر اعتماد نہ کرنا۔ وہ ہمیں سمجھاتے چلے گئے، میری سوچ تو ان کی آخری بات پر اٹک گئی۔ والدہ پر یقین نہ کرنے کا کیوں کہا انہوں نے؟ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ حقیقت جانتے ہیں اور صحیح کہہ رہے تھے۔ ان پر یقین کرنے سے ہمارا نقصان ہی ہوا، مگر یہ بات اس وقت ذہن کے پردے سے ہزاروں میل دور تھی۔ وہ تو چلے گئے تھے مگر مجھے ایک نئی سوچ دے گئے، جسے میں اکثر سوچا کرتی، انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں گزرے، بڑی بہن کے لیے رشتہ آ گیا تو والدہ نے ہاں کر دی۔ وہ بہت اچھے لوگ معلوم ہوتے تھے۔ شادی کے دن قریب پہنچے، تیاری ساری والدہ نے خود ہی کی تھی اور شاید والد کو خبر نہ ہونے دی، کیونکہ وہ نہ آئے۔ بارات والا دن رخصتی سے کچھ وقت پہلے والدہ کمرے میں آئیں۔ ان کے ہاتھ میں کچھ تھا جسے وہ دوپٹے کی اوٹ میں چھپا رہی تھی۔ یہ 3 راتوں تک نہ کھولنا اور ہر رات شوہر کے پیروں سے باندھنا، ورنہ تم بیوہ ہو جاؤ گی۔ والدہ کی بات سن کے میں انہیں دیکھ گئی۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ چھوٹی سی چیز کسی کو مرنے سے روک سکے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ والدہ میں نہیں مانتی؟ اور ویسے بھی زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ ہی کھول دو اسے، یہ غلط ہے۔ میں آگے ہوتے بھی بولی، مگر والدہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روک دیا۔ میں نے کہا تھا الشبہ، تم ابھی بہت چھوٹی ہو، ان سب سے دور رہو، مگر تم بہت ضدی ہو اور اسی ضد کی وجہ سے تم کسی دن نقصان اٹھاؤ گی۔ وہ قہر برساتی نظروں سے مجھے دیکھتی بولی تو میں سہم کے اور پیچھے واپس اسی جگہ میں کھڑی ہو گئی جہاں پہلے کھڑی تھی۔ والدہ چلی گئیں، کچھ دیر تو میں ویسے ہی کھڑی رہی، مگر پھر آپ ہی سے بولی، کھول دے اسے، یہ سب جھوٹ ہے، یقین مت کریں۔ آپ کو یاد نہیں والد صاحب نے کہا تھا کہ ان کی کسی بے تکی بات پر یقین مت کرنا؟ ان کی ہی بات مان لیں آپ ہی۔ کیا آپ کا دل مانتا ہے اس بات پر جو والدہ نے کہی؟ آپ ہی جواب تو دیں۔ میں کہتی رہی مگر وہ نہ مانی۔ ان کی رخصتی کے بعد والدہ پھر سے کمرے میں بند ہو گئی۔ ایسے ہی چلتے آپ ہی نے والدہ کی بات پر عمل کیا۔ وہ اپنے گھر خوش تھیں اور والدہ اس بات پر کہ نہ ان کی بات مان لی گئی تھی۔ اور اسی طرح دوسری پھر تیسری بہن کی بھی شادی ہو گئی۔ ہر بار کی طرح والدہ نے انہیں بھی وہی گرا لگا کر کپڑا دیا جو ان کے دوپٹے کے پلو سے باندھنے کا کہا، اور وہی ہدایت دی جو پہلے دی تھی، اور وہ ان کی بات مان گئے۔ مجھے بہت سخت غصہ آتا کہ وہ کیوں ان کی بات پر عمل کرتی ہیں، مگر وہ ایک نہ مانتے۔ اب وہ والدہ سے اور دور رہتی، ان کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھاتی۔ جب وہ کمرے سے باہر ہوتی تو میں کمرے میں بند ہو جاتی۔ مجھے ان کے غصے سے خوف آتا۔ والدہ نے اس پر شکر کیا کہ میں اب ان کے کام سے دور رہتی۔ میری باقی 2 بہنیں بچی تھیں جن کی شادی ہونی تھی۔ میں ان کو سمجھتی کہ وہ والدہ کی بات پر عمل ہرگز نہ کریں اور بس ہاں میں سر ہلاتی، مگر مجھے خوف تھا کہ کہیں وہ بھی والدہ کی بات نہ مان لے، اور میرا خوف صحیح ثابت ہوا۔ ان دونوں نے بھی وہی کیا جو باقی سب نے کیا تھا۔ میں نے انہیں بہت ڈانٹا مگر انہوں نے سنی انسنی کر دی۔ اب میں اکیلی تھی والدہ کے پاس۔ مجھے کبھی کبھی ان سے ڈر بھی لگا کرتا اور خوف سے اکثر کام جاتی۔ ایک دن میں یوں ہی صحن میں چہل قدمی کر رہی تھی کہ جب میری نظر والدہ کے کمرے کی جانب بڑھی۔ کھڑکی کچھ کھلی تھی۔ میرا دل نہ جانے کیوں دہل سا گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہاں ان کے علاوہ کوئی اور بھی وہاں ہے۔ میں بے اختیار ان کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ کھڑکی کھلی تھی مگر تھوڑی سی جب میری نظر پڑی تو ایک سایہ سا لہرایا۔ میں ڈر کر پیچھے ہو گئی اور بھاگتے ہوئے کمرے میں آئی، دروازہ بند کر گئی۔ سانس رک رہی تھی۔ خوف سے میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا تو میرا ڈر کچھ کم ہوا اور کچھ دیر بعد مکمل ختم ہو گیا۔ اب میں کمرے میں ہی بند رہتی۔
میں نے بہنوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میرا وہم ہے، اکیلی ہوں اس لیے ڈر جاتی ہوں۔ میں نماز پڑھ کر شدت سے دعا کرتی کہ وہاں سے نکل سکوں، کچھ ایسا ہو جائے کہ میں وہاں سے نکل جاؤں اور مجھے والدہ کے ساتھ نہ رہنا پڑے، کیونکہ مجھے اب وہ گھر قید خانہ لگا کرتا، جہاں سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا کبھی کبھی، اس لیے اب اکثر ہی لب پر وہاں سے نکلنے کی دعا جاری رہتی اور میری دعا قبول ہو گئی۔ مجھے کچھ لوگ دیکھنے آئے اور پسند کر گئے، اس کی خوشی بہت ہوئی کہ اب میں نکل سکوں گی۔ وہ لوگ سیدھا شادی کرنا چاہتے تھے، اس لیے والدہ نے ہاں کر دی اور میری شادی کی تاریخ طے ہوگی۔ سب کچھ ہوا تو اچانک، مگر میں خوش تھی کیونکہ اب مجھے والدہ کے ساتھ نہیں رہنا پڑے گا۔ میری شادی کی تیاریاں سب بہنوں نے کی تھیں، ہر چیز مجھ سے پوچھ کر خریدی گئی کیونکہ میں ان سب کی لاڈلی تھی۔ میرے ساتھ بھی وہی ہوا جو باقی سب کے ساتھ ہوا تھا۔ والدہ نے وہ کپڑا میرے دوپٹے کے پلو سے خود باندھا اور مجھے سختی سے ان کی بات پر عمل کرنے کو کہا، مگر میں نے ان کی بات کا مذاق اڑا دیا اور ان کے جاتے ہی وہ پلو کھول دیا، جس میں چھوٹا سا کپڑا تھا جسے گرا لگی تھی۔ پہلے تو اسے دیکھتی سوچتی رہی کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے۔ مجھے رخصت کرنے میں 5 منٹ پڑے تھے۔ جب میں نے وہ کپڑا کھول دیا میری چیخیں نکل گئیں۔ اس میں وہ موجود چیز کو دیکھ کر بامشکل منہ پر ہاتھ رکھتی میں نے خود کو سنبھالا، وہ اب زمین پر پڑا تھا۔ وہ کوئی عجیب سی چیز تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی تو میں جلدی سے اسے پلو سے باندھنے لگی کہ کہیں کسی کو کچھ نہ پتہ چل جائے اور یہ شادی ٹوٹ نہ جائے۔ اپنا چہرہ صحیح کرتی اندر آنے کی اجازت دی تو سامنے حیات تھی۔ مجھے یوں ڈرے سہمے دیکھ کر وہ جلدی سے میرے پاس آئی۔ کیا ہوا الشبا؟ یوں ڈر کر کیوں کھڑی ہو؟ اس نے پریشانی سے پوچھا اور میں گلے لگ گئی۔ حیا، وہ میں کہتے کہتے رک گئی۔ حیا تو ڈر جاتی ہے اگر اسے پتہ چل جاتا۔ کیا ہوا؟ حیا مجھے کندھے سے ہلاتی پوچھنے لگی۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ میرے چہرے کو چھونے لگی۔ کچھ نہیں، ٹھیک ہوں میں نے مشکل سے کہا۔ اچھا چھوڑو، تمہیں پتہ ہے والد صاحب آئے ہیں اور وہ… حیا خوشی سے بتانے لگی۔ کہاں ہے والد صاحب؟ ان سے کہو میرے پاس آ جائے، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ اچھا کہتی ہوں، مگر رخصتی کا وقت ہو چکا ہے، کچھ نہیں ہوتا، مجھے کچھ بات کرنی ہے ان سے جو بہت ضروری ہے، اس لیے پلیز۔ بات سن کر وہ چلی گئی۔ کچھ دیر بعد والد صاحب کے ہمراہ کمرے میں آئی تو میں بھاگ کر ان سے لپٹ گئی اور رونے لگی۔ الشبا، کیا ہوا میری جان؟ رو کیوں رہی ہو؟ فکر نہیں کرو، میں ملنے آتا رہوں گا تم سے، تمہارے سسرال، بس رونا نہیں۔ حیا تم باہر جاؤ، مجھے کچھ بات کرنی ہے، میں نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ حیا کو میں نے باہر بھیج دیا۔ اس کے جاتے ہی دوپٹے کے پلو کو کھولا۔ یہ کیا ہے الشبا؟ والد صاحب کو جب میں نے وہ کپڑا دیا تو وہ مجھ سے پوچھنے لگے، مگر کھول کر دیکھنے میں وہ بھی ڈر گئے تھے۔ یہ سب کو رخصت ہونے سے پہلے دیا تھا والدہ نے اور کہا تھا کہ اسے 3 رات تک شوہر کے پیٹ سے باندھنا ورنہ بیوہ ہو جاؤ گے۔ والد صاحب، یہ کیا ہے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے اس سے۔ میری بات پر وہ افسوس سے سر ہلا گئے۔ بیٹھو یہاں۔ انہوں نے پاس پڑی کرسی پر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں بیٹھ گئی اور وہ بھی پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئے۔ میں اور تمہاری والدہ خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ مجھے بیٹیاں بے حد پسند تھیں، مگر تمہاری والدہ کو بیٹے کی خواہش تھی۔ ہر بار وہ بیٹے کی خواہش کرتی مگر ہر بار بیٹی کی پیدائش پر مایوس ہو جاتی۔ پہلے تو وہ دعائیں کرتی رہیں مگر پھر کچھ عورتوں کے کہنے پر درباروں اور پیر وغیرہ کے پاس جانے لگی۔ میں نے اسے بہت منع کیا اور کہا کہ اللہ سے مانگو، بے شک اس سے بہتر کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ ضد پر اڑ گئی۔ اسی سب میں اس کا جانا ایک عالم کے پاس ہوا۔ وہ عالم اسے مختلف ورد بتاتا اور عمل کرنے کو کہتا، جس پر وہ عمل کرتی۔ مجھے سخت غصہ آتا مگر وہ میری ایک نہ سنتی۔ مجھے بہت وقت بعد پتہ چلا کہ وہ جس عالم سے ملتی وہ کالے جادو کا ماہر ہے اور اسے بھی جادو سکھا رہا تھا۔ میں نے پھر اسے سمجھایا اور باز رہنے کا کہا مگر وہ اپنی ضد کی پکی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ خود بھی کالا جادو کرنے میں ماہر ہونے لگی۔ جب مجھے پتہ چلا تو مجھے سخت صدمہ ہوا۔ یقین نہ ہوا کہ وہ ایسا کر سکتی ہے۔ وہ میری بات ٹال ہی نہیں سکتی تھی مگر ٹالنے لگی۔ جب بھی اسے سمجھاتا بدلے میں وہ مجھ سے لڑنے لگتی، اس لیے میں گھر چھوڑ گیا۔ مجھے لگا تھا کہ اس سے وہ سدھر جائے گی مگر افسوس وہ اب باقی ہو چکی ہے۔ میرے لاکھ سمجھانے پر اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا اور کالے جادو کی وجہ سے اس کا سکون ختم ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اب دنیا سے کٹ چکی ہے، اسی لیے کمرے میں بند رہتی ہے اور غصہ کرتی ہے۔ تم یہ پھینک دو اور اس پر عمل نہ کرنا بیٹا، مشکل کا حل اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ چلو رخصتی کا وقت ہو رہا ہے، انہوں نے کہا اور مجھے لے کر باہر آئے۔ میں نے وہ کپڑے وہی کوڑے دان میں پھینک دیے اور کچھ عجیب سا تھا جس پر دھاگے لپٹے تھے اور خون لگا تھا جیسے کوئی عجیب سا گڈھا ہو۔ رخصتی کے بعد جب میں سسرال گئی تو سب نے پیار سے مجھے ویلکم کیا۔
میں اپنے سسرال میں خوش تھی۔ والدہ مجھ سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ میں عمل کر رہی ہوں یا نہیں، اور میں ہر بار بات بدل دیا کرتی۔ شادی کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ میرے شوہر میرے ساتھ خوش تھے اور اللہ کی رحمت سے سلامت تھے۔ میں گھر آئی تو والدہ نے مجھ پر غصہ کیا۔ میں نے ان کی بات پر عمل کیوں نہیں کیا، جس پر میں نے انہیں سمجھایا کہ مجھے میرے اللہ پر یقین ہے، وہ کچھ برا نہیں کرے گا، آپ بھی ان پر یقین رکھیں۔ میری بات وہ نہیں سمجھی، مگر مجھے امید تھی کہ وہ ایک دن سمجھ جائیں گے۔ میری بہن کو اس کے شوہر نے چھوڑ دیا کہ وہ جادو کرتی ہے۔ مجھے سخت افسوس ہوا کہ ان کی زندگی ایک غلط کام کی وجہ سے برباد ہو گئی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں نے باقی سب بہنوں کو سمجھایا تو وہ میری بات سمجھ گئی، اور اس طرح باقی بہنوں نے اللہ سے توبہ کر لی کہ وہ ایسا نہیں کریں گے۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ والدہ اب کچھ سمجھ چکی تھی۔ والد صاحب کو میں نے گھر واپس آنے پر راضی کر لیا اور وہ واپس گھر آ گئے تھے۔ بڑی بہن اداس رہتی، باقی سب اپنے گھر خوش نہ سہی مگر مطمئن تھیں۔ میں بہت خوش تھی کہ میں اللہ پر ایمان رکھتی ہوں اور اسی سے دعا کر کے اپنی خوشی اور سکون طلب کرتی ہوں۔ کالا جادو ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کا سکون چھین لیتا ہے۔ والدہ کا سکون بھی چھن گیا تھا، مگر جب انہوں نے توبہ کی تو انہیں سکون ملنے لگا تھا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔